السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف پر عمل ہوتا رہے وہ معاشرہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جس معاشرے میں عدل و انصاف پر عمل نہ ہو وہ معاشرہ قائم بھی نہیں رہ سکتا، ترقی بھی نہیں کرتا، اور اس معاشرے کے افراد امن اور سکون سے زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ عدل اور انصاف اس کا بار بار حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں تو آپ انصاف سے فیصلہ کریں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فیصلہ کریں، جب آپ فیصلہ کریں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ انصاف سے فیصلہ کیا، عدل سے فیصلہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کی، فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف سے کام کیا۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی، تو جب تعمیر مکمل ہوئی تو یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کرے گا۔ وہ کسی اور جگہ پر پڑا ہوا تھا اور اس کو آپ اٹھا کر
ادھر رکھنا تھا۔ تو قریب تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی کفار مکہ کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس مقدس پتھر کو، حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ بالآخر ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جھگڑا نہ کریں، کل سب سے پہلے جو یہاں پر داخل ہوگا خانہ کعبہ میں، اس سے ہم فیصلہ کرا لیں گے کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے اس حجر اسود کو یہاں پر رکھیں۔ تو اتفاق کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو امین ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو نبوت سے پہلے یہ لوگ امین بھی کہتے تھے اور صادق بھی کہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا تو کام حل ہو گیا، یہ تو پہلے ہی امین ہے، اب ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل اور انصاف سے فیصلہ کیا، وہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آج بھی محفوظ اور موجود ہے، اور قیامت کی دیواروں تک یہ بات جو ہے یہ موجود رہے گی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم فیصلہ کریں، ہم عقل مندی اور دانش مندی سے ایسا فیصلہ کریں جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اگر کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہوگا، دیکھیں نا میاں بیوی ہوتے ہیں، اگر کوئی خاوند جو ہے وہ عدل نہیں کرتا، ہمیشہ وہ خود کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے اور کہتا ہے، تو یہ عدل نہیں ہے۔ پھر اس طریقے سے جو گھر کا نظام ہے وہ نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیوی ہمیشہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتی ہے اور اپنی خاوند کو جو ہے وہ حق پر نہیں سمجھتی، تو یہ بھی عدل نہیں ہے، اور اس طریقے سے گھریلو اور ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، امن و سکون نہیں رہے گا وہاں پر۔ تو امن و سکون وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ حق بات کریں، چاہے وہ حق بات آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق بات آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف اور عدل کو تھامے رکھو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ بڑی بات ہے، یہ جوان مردی کی بات ہے، ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ تم عدل سے، انصاف سے فیصلہ کرو، چاہے وہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے قریبی جو رشتے دار ہیں ان کے خلاف وہ فیصلہ ہو، جو بھی ہے تم فیصلہ انصاف سے کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے خلاف تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے، مزہ تو اس وقت آتا ہے جب انسان عدالت میں اپنے خلاف فیصلہ کرے۔ تو یہ ایمان ہے اور یہ اصل اسلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی فیصلے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ تو آپ نے چادر بچھائی اور اس کے اوپر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا، اور ہر قبیلے کے ایک سردار کو کہا کہ آپ آئیں اور اس چادر کا ایک پلو، ایک حصہ، ایک ٹکڑا اٹھائیں اور پکڑیں۔ تو ہر قبیلے کے سردار نے ایک ایک حصہ جو ہے چادر کا وہ اٹھایا، اور اس طریقے سے اس چادر کو وہاں پر لے جایا گیا جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچ گئے سارے لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو، حجر اسود کو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سب کو حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے
اور ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جنہوں نے پہلے زیارت کی ہے وہ سمیت اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زیارت نصیب فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر جو ہے وہ نصب فرما دیا. یہ عقل مندی والا اور دانش مندی والا اور عدل و انصاف والا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ جو ہے وہ ہم کریں. ہمارے ملک کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ عدل و انصاف کی کمی ہے. اگر عدل و انصاف پر عمل شروع ہو جائے، عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے اور عدالتوں کے اندر جو جج حضرات ہیں ان کو آزادی سے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پوری آزادی دی جائے اور ان کو اختیار دیا جائے، تو شام سے پہلے اس ملک پاکستان کے اندر سے تمام قسم کی لاقانونیت اور تمام قسم کا ظلم اور قتل و غارت جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں، عدل و انصاف کرنے والے جو ہیں وہ بیچارے آزاد نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا. جن ممالک میں عدالتیں آزاد ہیں، عدل و انصاف کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں پر امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ خوشحالی بھی موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، چلو ہم قاضی تو نہیں، ہم جج تو نہیں، لیکن ایک لحاظ سے ہم اپنے طور پر اپنے جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں، اپنے اختیارات کے حوالے سے ہم بھی چاہتے ہیں. بھائی چلو اگر کوئی عدالت کے اندر جج نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر تو وہ حاکم ہے نا، اپنے گھر کے اندر تو وہ حکمران ہے نا. تو اپنے گھر کے اندر جو بیوی بچے ہیں اور جو اس کے ملازم ہیں کسی کے، ان میں تو وہ انصاف کر سکتا ہے نا، ان میں تو وہ عدل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ میں اپنے ایک بچے کو، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو ایک تحفہ میں نے دیا ہے اور آپ گواہ بن جائیں. کیونکہ جو نعمان بن بشیر تھے، ان کی جو والدہ تھی یعنی حضرت بشیر کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے ایک بیٹے کو جائیداد کا ایک حصہ دیں، یا جائیداد کا حصہ تھا یا ایک غلام تھا، پر ایک تحفہ تھا. اس تحفے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں. میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی، راضی نہیں ہوں گی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ آپ بنا لیں. ان کی کہنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ بات پکی ہو جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہو جائیں گے تو بات پکی ہو جائے گی. تو یہ جو نعمان بن بشیر کے والد ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے ایک بیٹے کو یہ چیز دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں، ہم میں سے کچھ جو ہے نا بھائی وہ اولاد میں جائیداد کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں کرتے، یعنی کہ بیٹوں کو دے دیا، بیٹی کو گناہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری کوئی اور بھی اولاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری اور بھی اولاد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس ظلم کے اوپر مجھے گواہ نہ، اگر اور بھی اولاد ہے تو پھر یہ ظلم ہے، یا سب کو دو یا اس کو بھی نہ دو. تو پھر جب یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کیا تو انہوں نے وہ ارادہ جو تھا اپنے ایک بیٹے کو دینے کا وہ ارادہ ترک کر. تو یہ عدل و انصاف ہے. قرآن نے کہا وازنوا بالقسطاس المستقیم، جب تم ناپ تول کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ ناپ تول کرو.
اگر کوئی تاجر ڈنڈی مارتا ہے تو یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ عدل و انصاف جو ہے یہ ہر لحاظ سے ہے، فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف ہے، مال بیچنے میں عدل و انصاف ہے، حتیٰ کہ بات کرنے میں بھی عدل و انصاف ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ قولی طور پر عدل و انصاف کے منافی کام کیا۔ جھوٹ جو ہے یہ ظلم ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے یہ بھی عدل و انصاف کے منافی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اس کو حق نہیں دیا گیا۔ عدل کا الٹ ظلم ہے، اور ظلم کا مطلب ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ شرک جو ہے یہ ظلم ہے، بلکہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی عدل و انصاف کی خلاف ورزی ہے شرک، کیونکہ اللہ کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اب عدل اور انصاف میں بھی فرق ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا معنی جو ہے وہ انصاف ہے۔ عدل اور چیز ہے، انصاف اور چیز۔ انصاف یہ ہے، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے نے جو ہے وہ آدھی روٹی کھانی ہے، اور ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، مزدوری وہ کرتا ہے، اس کو زیادہ بھوک ہے، اس نے جو ہے وہ پوری روٹی کھانی ہے۔ اب انصاف جو ہے نا، انصاف تو یہ کہتا ہے کہ دونوں کو ایک روٹی ہے ہمارے پاس، اور انصاف یہ کہتا ہے کہ دونوں کو آدھی آدھی روٹی دے دو۔ اب انصاف کا لفظ نکلا نصف سے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی چیز ہے اس کو نصف کر دے اور برابر برابر لوگوں میں تقسیم کر دے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ اب ایک کو ضرورت ہے چند لقموں کی، بچہ وہ چند لقمے کھا کر جو ہے وہ سیر ہو جائے گا، اور ایک آدمی ہے اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان آدھی آدھی روٹی دے دیں، اور عدل یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہے اتنا اس کو دیا جائے۔ اگر بچہ جو ہے وہ چند نوالوں سے سیر ہو جائے گا تو بچے کو چند نوالے دے دیں، اور جو بڑا آدمی ہے جس کے جسم میں زیادہ طلب ہے کھانے کی اس کو زیادہ کھانا دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور عدل بڑی چیز ہے انصاف کی۔ ایک اور مثال سن لیں، ایک آدمی ہے اس نے پی ایچ ڈی کیا، ایک آدمی ہے اس نے میٹرک کیا، اب دونوں کو ایک جیسی نوکری دے دیں، دونوں کو پی این رکھ لیں، یہ انصاف تو ہو گیا، دونوں کے درمیان نوکری کو برابر تقسیم کر دیا، اس کو بھی پی این رکھ لیا، اس کو بھی پی این رکھ لیا، یہ انصاف ہو گیا، لیکن عدل نہیں۔ عدل یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا ہے اس کو اچھی ملازمت دی جائے، اس کو بہتر عہدہ دیا جائے، اور جو محض میٹرک پاس ہے اس کو اس کے اہلیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو ملازمت دی جائے۔ تو عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ عدل زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ نے جو حکم بار بار کیا ہے وہ عدل کا دیا ہے، عدل انصاف سے بھی بڑی چیز ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، بار بار قرآن مجید میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے اس کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر جو آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعدلوا، لوگوں دنیا کے لوگوں سنو، اعدلوا، عدل کرو، واقرب للتقوی، عدل جو ہے یہ تقوی کے قریب ہے، عدل بڑی چیز ہے۔ تو اگر ملک کے اندر عدل، لیکن چلو ہم انصاف کا بھی لفظ بول دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے تو ملک جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا اعدلوا، عدل کرو، واقرب للتقوی، یہ عدل جو ہے یہ تقوی کے قریب چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو عدل ہے وہ مشہور ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف جو ہے یہ مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ مصر سے ایک قبطی آیا، غلام آیا، اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین، معاملہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری جو ہے وہ عمرو بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں ان سے
ان کے بیٹے سے یہ بات طے ہوئی کہ ہم دونوں گھوڑا جو ہے وہ دوڑاتے، تو ہم نے گھوڑا جو ہے وہ دوڑانا شروع کر دیا۔ اب ایک طرف میں ہوں، ایک غلام، اور دوسری طرف گورنر کا بیٹا عمر بن عاص کا بیٹا ہے، وہ گھوڑے کے اوپر ہے اور ہم گھوڑا دوڑا رہے ہیں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ میرا گھوڑا جو ہے نا وہ آگے نکل گیا اور جو گورنر ہے اس کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میری تو انسلٹ ہو گئی لوگوں کے سامنے کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، عربوں کے اندر یہ بات بڑی تھی، بلکہ یہاں تک تھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ عرب اس بات کو بڑی حد تک سمجھتے تھے کہ میرا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اور اس وجہ سے وہ بڑی بڑی لمبی لڑائی لڑتے تھے، اور بعض دفعہ کئی خاندان اس لڑائی کے اندر ملوث رہتے تھے، کئی نسلیں وہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ تو یہاں پر جب اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اے امیر المومنین، ہمارے درمیان انصاف کیجیے، اس نے مجھے کیوں مارا؟ ٹھیک ہے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ انہوں نے کہا